دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری اس دنیا کے سب سے بڑے رہسیوں میں سے ایک حضرت امام مہدی کی کہانی میں کیا کیا چھپا ہے؟ وہ شخص جن کا انتظار مسلمان صدیوں سے کر رہے ہیں اور جن کی آمد ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ کیا آپ نے ان کے دور کی چھوٹی بڑی نشانیوں کے بارے میں سنا ہے، یا پھر اس خطرناک صوفیانی بادشاہ کے بارے میں جو ان کے مقابلے کے لیے نکلے گا؟ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں ایک ایسا خطرناک اور ظالم بادشاہ بھی آئے گا جس کا نام صوفیانی ہوگا؟ وہ شخص جو اپنی دہشت اور ظلم و ستم سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا، ایک ایک کر مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کرے گا، لاکھوں لوگوں کا قتل عام کرے گا اور خاص طور پر عالموں کو چن چن کر مار ڈالے گا۔ اس کی فوج کا مقصد امام مہدی سے مقابلہ کرنا ہوگا، لیکن خدا کی طاقت سے اس کی پوری فوج زمین میں سما جائے گی۔ اس کی داستان ایسی ہے جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے اس سفر میں ہم جانیں گے صوفیانی کے خطرناک ارادوں، اس کی فوج اور اس کے انجام کی کہانی۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ دوستو، آبادی کے حساب سے ہماری دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ریلیجن یعنی اسلام کے اندر حضرت امام مہدی کو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور پاپولر پرسنالٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ اسلام مذہب کی بڑی بڑی کتابوں کے مطابق یہی وہ شخصیت ہے کہ جو ہماری دنیا کے بالکل آخری دور میں یعنی قیامت سے ٹھیک پہلے ہماری اس دنیا میں آئیں گے۔ جس دور میں یہ آئیں گے، یہ وہ دور ہوگا کہ جب ہماری دنیا میں ظلم و ستم، ناانصافی، قتل اور اس جیسے بڑے بڑے جرم بہت زیادہ عام ہو چکے ہوں گے۔ ہماری اس دنیا میں آ کر یہ پوری دنیا کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیں گے۔ نہ صرف ظلم و ستم کو ختم کر کے انصاف کو قائم کریں گے، بلکہ اپنے خود کی ایک بڑی سلطنت بھی قائم کریں گے، جس سلطنت کے اوپر یہ لمبے وقت تک راج کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سینکڑوں سالوں سے پوری دنیا کے مسلمان نہ صرف امام مہدی کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آج بھی آپ لوگ وقت وقت پر بہت سارے مسلمانوں کے منہ سے امام مہدی کا نام سنتے ہی رہتے ہوں گے۔ حالانکہ دوستو، یاد رہے کہ امام مہدی سے پہلے ہماری دنیا میں وقت وقت پر بہت ساری چھوٹی اور بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوتی رہے گی، جو اس بات کا سگنل دیں گے کہ امام مہدی آنے والے ہیں، یا پھر بہت ساری نشانیاں ایسی ہوگی کہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کرے گی کہ امام مہدی ہماری دنیا میں آ چکے ہیں۔ اور انہی بہت ساری چھوٹی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی صوفیانی بادشاہ کا ظاہر ہونا ہوگا۔ یہ صوفیانی نام کا ایک ایسا بادشاہ کہ جو اتنا زیادہ ظالم اور خطرناک ہوگا، جس کے بارے میں صرف پڑھ کر ہی آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ صوفیانی نام کا یہ خطرناک بادشاہ اپنے ظلم و ستم کی ساری حدوں کو پار کرتا ہوا امام مہدی کے مقابلے کے لیے بھی نکل پڑے گا، مگر راستے میں ہی مقابلے سے پہلے ہی اس کی ساری فوج زمین میں دھس جائے گی۔ لیکن دوستو، اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ صوفیانی بادشاہ ہوگا کون، کہاں سے آئے گا، اور اس کی فوج زمین میں کیوں دھسے گی، اور یہ امام مہدی سے مقابلے کے لیے کیوں نکلے گا؟ تو چلیے یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی ہماری دنیا میں آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے، یعنی اس علاقے سے کہ جہاں پر آج کے دور میں ایران اور افغانستان جیسے علاقے موجود ہے، ایک کالے جھنڈے والی فوج نکلے گی، حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے جائے گی اور بعد میں ان کی فوج میں ہی شامل ہو جائے گی۔ دراصل خراسان کے یہ کالے جھنڈے والی فوج ایک ایسے خطرناک اور ظالم بادشاہ سے لڑنے کے لیے جا رہی ہوگی کہ جو ایک ایک کر کے سارے مسلم دیشوں پر قبضہ کر رہا ہوگا، مگر راستے میں اس فوج کو یہ خبر ملے گی کہ حضرت امام مہدی ہماری اس دنیا میں ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ اسی لیے یہ راستے میں ہی اپنے ارادے کو بدل کر حضرت امام مہدی کی طرف نکل پڑیں گے، اور وہاں پہنچ کر حضرت امام مہدی کی لیڈرشپ کو قبول کر کے ان کی ہی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت امام مہدی کا اصلی نام محمد ہوگا، اور یہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کی نسل سے ہوں گے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے چہرے پر ایک تیل ہوگا
اور یہ ہماری پوری دنیا کو انصاف اور امن سے اس طرح سے بھر دیں گے کہ جس طرح سے پہلے یہ دنیا ظلم و ستم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ ایک کے بعد ایک لگاتار بڑے بڑے شہروں کو فتح کریں گے اور یہ بیت المقدس کو بھی فتح کریں گے، جس کے بعد ہماری اس دنیا میں دجال ظاہر ہوگا اور دجال کے فوراً بعد اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی جو مسلمانوں کی خلافت کو مکہ سے سنبھالیں گے۔ تو اس دور میں ملک شام میں موجود ایک بادشاہ کہ جس کا نام سفیانی بتایا گیا ہے، وہ حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے اپنی بڑی فوج بھیجے گا، مگر یہ بڑی فوج امام مہدی کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی تہس نہس ہو جائے گی، کیونکہ امام مہدی کو خدا کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اس لیے جب یہ راستے میں ہوگی تو زمین اچانک سے پھٹے گی اور اس فوج کو اپنے اندر سنبھالے گی۔ اس دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہوگا کہ وہ سفیانی بادشاہ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو وہ ان کو قتل کر دے گا، اور اگر وہ امام مہدی کا ساتھ دیتے ہیں تب بھی سفیانی بادشاہ کے غصے کا شکار بنیں گے، اور اگر امام مہدی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ دوستو، سفیانی نام کے اس بادشاہ کا ذکر بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ ظالم بادشاہ ملک شام یعنی دنیا کے اس علاقے سے نکلے گا جہاں پر آج کے دور میں سیریا موجود ہے۔ یہ حضرت ابو سفیان کی نسل سے ہوگا اور حد سے زیادہ ظالم اور گھمنڈی ہوگا۔ قتل عام میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لاکھوں لوگوں کو لگاتار مارتا چلا جائے گا۔ اس کے دور میں عام لوگوں کو تو مارا ہی جائے گا، اور انہیں خاص طور سے جو مسلم عالم یعنی اسکالرز ہوں گے ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا، اور یہ اسی ظلم و ستم کے بلبوتے پر ایک کے بعد ایک کئی مسلم دیشوں پر قبضہ کر لے گا، مگر ان سارے علاقوں کو بعد میں ایک بار پھر سے حضرت امام مہدی فتح کر لیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ اپنے سامنے بولنے والوں کو بھی قتل کرے گا اور ان عورتوں کو بھی قتل کر دے گا کہ جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے، تاکہ ان کا بچہ اگر لڑکا ہو تو وہ بڑا ہو کر میرے مقابلے کے لیے نہ نکل پڑے۔ یہ لوگوں کو موت کی سزا دینے کے لیے ان کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر فرائی کروائے گا۔ اتنا ہی نہیں، وہ اپنے مخالف لوگوں کو بہت ہی خطرناک سزائیں دے گا۔ اس کا چہرہ بھی حد سے زیادہ ڈراونا اور خطرناک ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک اور اس طرح کے ایسے بہت سارے دانے ہوں گے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ شاید کوئی کانا انسان ہے۔ سفیانی کے بارے میں حضرت امام صادق کہتے ہیں کہ اگر تم نے سفیانی کو دیکھ لیا تو سمجھ لو اس دور کے سب سے پلید اور سب سے گندے انسان کو دیکھ لیا۔ ایویڈنس کے مطابق سفیانی جو نکلے گا وہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے رجب کے مہینے سے نکلے گا، اور پہلے ملک شام کے آس پاس کے سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا اور پھر عراق کے علاقے پر حملہ کرے گا۔ عراق پہنچ کر بھی ایک بڑے پیمانے پر قتل عام کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کچھ بکس کے اکارڈنگ اس کی جو نکلنے کا ٹائم ہوگا اور ختم ہونے کا ٹائم لگ بھگ 15 مہینے کا ہوگا، اور اسی پورے 15 مہینے کے دور کے بیچ میں ہی وہ معاملہ ہوگا کہ جب سفیانی کی پوری فوج زمین میں دھسا دی جائے گی۔ دراصل دوستو، جب سفیانی کی فوج کو امام مہدی کے آنے کی خبر ملے گی تو سفیانی اپنی فوج کو یہ حکم دے گا کہ امام مہدی کی فوج کا پیچھا کیا جائے۔ لہٰذا اس کی فوج حضرت امام مہدی کا پیچھا کرتے کرتے جب عرب کے ایک علاقے یعنی بیدا کے پاس پہنچے گی تو یہاں پر ہی اچانک سے زمین پھٹ جائے گی اور اس کی پوری فوج اس زمین کے اندر دھسا دی جائے گی۔ پوری فوج میں 2 ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے، اور یہ 2 لوگ ہی بھاگتے واپس آ کر سفیانی کو اس واقعے کی پوری خبر دیں گے۔ دوستو، ویسے تو سفیانی اور دجال دونوں کا مقصد لگ بھگ سیم ہے اور دونوں کام بھی لگ بھگ سیم طرح کے ہی کریں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں ایک طرف دجال کی تمام سازشیں چھپی ہوئی ہوگی اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرے گا، تو وہی دوسری طرف سفیانی کی تمام سازش چھپی ہوئی نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو کھلے عام مخالفت کرے گا، اور تو اور اتنا ہی نہیں، پوری تیاری کے ساتھ جنگ بھی کرے گا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ کو کس ٹاپک پر نیا ویڈیو دیکھنا ہے آپ ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں وہ ٹاپک سجیسٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس کو ضرور کور کریں گے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔